ایک قادیانی سے میری گفتگو ہوئی، وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، شاید پھر موقع آئے یا نہ آئے۔ ایک قادیانی سے میری گفتگو ہوئی اور وہ قادیانی تھا محمدی بیگم کا لڑکا۔ وہ کہانی تو ہے لمبی، میری کرامتوں میں ایک کرامت ہے۔ محمدی بیگم کی ملاقات جو میں نے کی تھی تو یہ میری کرامتوں میں ایک کرامت۔ آپ کرامتوں کو قائل ہیں؟ تو جو کرامتیں کسی کی ہوتی ہیں ان کے سر پر سینگ ہوتا ہے۔ یہی ہوتا ہے جو کوئی آدمی ایسا کام ہو جاتا ہے اور اس کو کرامت کہتے ہیں، جو مشکل کام ہوتا ہے یا نہیں؟ تو خیر وہ تو میں ابھی آپ کو نہیں سناتا، وہ سناتا ہوں کہ اس سے میری گفتگو ہوئی 2.5-3 گھنٹے۔ پہلے اس پر بحث ہوتی ہے کہ مرزا نبی ہے یا نہیں، پھر ہوتی ہے کہ مرزا مسیح موعود ہے یا نہیں، پھر ہوتی ہے کہ مہدی ہے یا نہیں، پھر ہوتی ہے کہ وہ 14ویں صدی کا مجدد ہے یا۔ میں نے اسے مجدد بھی نہ ثابت کرنے دی۔ جب وہ بہت تنگ ہوا تو کہنے لگا چھوڑو یار مولوی صاحب، تم تو بڑے ضدی ہو، تم مرزا قادیانی کو عالم مانتے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا میں عالم بھی نہیں مانتا، میں عالم بھی کہہ رہے ہیں تو آپ کے دے دیں، عالم تو ساری دنیا مانتی۔ میں نے دنیا مانتی ہوگی، میں تو نہیں مانتی۔ اب دیکھو ایک حوالہ پیش کرنے کا طریقہ، یہ بھی سیکھو اور سمجھو۔ حوالہ جب کسی مخالف کو پیش کرنا ہو، یہ نہیں کہ پہلے سے کتاب کاٹ لو اور اب وہ پیش کر نہیں، کتاب نکالنے سے پہلے، بتانے سے پہلے کوئی ایسا طریقہ ہو جس سے اس کو قابو کیا جائے، یوں نہیں حوالہ پھینک دیا جاتا۔ اب دیکھیے میں نے حوالہ کیسے پیش کیا، کس طریقے سے، توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا، یہ آئے گی بحث تیسرے روز، انبیاء کا ختم ہونا قرآن سے ثابت کریں اور حدیث جو خاتم النبیین والی ہے اس کی سند بیان کریں والسلام۔ یہ وقت آئے گا تیسرے دن۔ آج تو بحث ابھی ہوگی مرزا قادیانی کی سیرت اور اس کے کریکٹر پر، اس لیے اس کو سمجھو۔ تو جب میں نے کہا کہ میں تو اسے عالم بھی نہیں مانتا، وہ کہتا کیسے؟ اب حوالہ پیش کرنے کا طریقہ سیکھو۔ میں نے اس سے کہا تم بتاؤ تم عالم ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا تمہاری تعلیم کیا ہے؟ اس نے کہا BA، 14 جماعت پڑھا ہوا تھا، BA پاس۔ میں نے کہا اچھا میں آپ کا امتحان لیتا ہوں۔ وہ ڈریا، امتحان کا لفظ ہی بڑا ثقیل ہے نا، اوکھا ہے، تو آٹے نے امتحان کا نام لیا تو بھی ڈر جان۔ میں نے کہا نہیں آسان سا امتحان۔ کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا اسلامی مہینوں کے نام سناؤ، اسلامی مہینوں کے۔ اس کو یاد تھے، اس سے سنا دیے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جی۔ چنانچہ جب وہ سنا لیا تو میں نے کہا سفر کا مہینہ کون سا ہے؟ اس نے کہا دوسرا۔ میں نے کہا چوتھا۔ چوتھا ہوتا ہے نا، پر سفر کا مہینہ چوتھا نہیں دوسرا نہیں، چوتھا۔ وہ کہے دوسرا اور میں کہوں چوتھا۔ وہ کہے سفر کا مہینہ دوسرا، میں نے کہا چوتھا۔ وہ کہے تیرا دماغ خراب ہے، میں نے کہا تیرا خراب۔ مجھے کیوں کہتا ہے؟ کہتا ہے کمال ہے بھائی، محرم پہلا اور سفر دوسرا۔ میں نے کہا یہی تو کمال ہے، تیرا عقل خراب ہے، محرم کا مہینہ چوتھا ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوتا۔ تو کہنے لگا کمال ہو، کیسے آپ باتیں کر؟ میں نے کہا تم کیسے کرتے؟ جب میں نے اسے ضد کیا نا اچھی طرح، اس کے بعد میں نے کہا بھائی ہم تو سفر کا مہینہ چوتھا گنتے ہیں۔ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا ہمارے ایک عالم ہے بہت بڑا، وہ کہتا ہے سفر کا مہینہ چوتھا، اس لیے ہم سب چوتھا کہتے ہیں۔ کہنے لگا کہ وہ بھی کوئی عالم ہے، الو کا پٹھا جاہل جسے یہ پتا نہیں وہ بھی کوئی عالم ہے۔ میں نے کہا ایسے مت کہو، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑے لوگ اس کے مرید ہیں۔ کہتے ہیں وہ بھی الو کے بچے ہیں جو ایسے آدمی کو عالم مانتے ہیں، جس کو یہ نہیں پتا کہ سفر کا مہینہ دوسرا ہے یا چوتھا ہے، وہ بھی کوئی عالم ہے۔ اب اس غریب کو کیا پتا کہ میں اسے کہاں جا کر اسے پٹخنی دے کے ماروں گا۔ جی، حوالہ پیش کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ بھی سیکھنا چاہیے، انہیں نہیں موڑے پر حوالہ دے چڑیندا، سمجھے ہو یا نہیں؟ جب میں نے کہا کہ بھائی وہ عالم ہے اور بہت بڑا عالم ہے اور بڑے پڑھے لکھے اس کے مرید ہیں، وہ کہتا ہے سفر کا مہینہ چوتھا ہے، ہم تو چوتھا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ جاہل الو کا پٹھا، ایسا بھی کوئی عالم ہے دنیا میں جو سفر کو چوتھا کہے؟ میں نے کہا ہے، تم کیسے کہتے ہو؟ تو اس نے کہا وہ کون ہے؟ میں نے کہا وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ تم نے کہا ہے اس نے لکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی اس نے لکھا۔ اب بتاؤ تم کہتے ہو الو کا پٹھا جاہل، جو سفر کو چوتھا کہے وہ الو کا اور جاہل ہے، اور مجھے کہتے ہو عالم مان لو، خود اسے الو کا پٹھا کہتے ہو جاہل، میں اس کو کیسے مانوں جو سفر کو چوتھا کہے؟ عقل آئی ہے یا نہیں آئی؟ اب مجھ سے غلطی ہوئی، اس نے کہا کون سی کتاب میں، کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا جی مرزا صاحب کی کتاب ہے تریاق القلوب،
کتاب کا نام تریاقل. اچھا اب مجھ سے غلطی ہوئی, کتابیں تو میرے پاس ہی نہیں, ہم ان کے گھر گئے ہوئے تھے تو میں نے صفحہ بھی بتا دیا. صفحہ مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا, یہ پرانی بات ہے نا, پھر تجربے سے انسان کو سبق سیکھ آتا ہے نا. تو میں نے اسے صفحہ بتا دیا, صفحہ 80. اس نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ اندر سے کتاب لے آ. بیٹا کا پڑھا لکھا سکولیا, وہ گیا, اس نے کتاب نکالی, صفحہ 80 نکالا, اس میں تو لکھا ہوا ہے. وہ آ گیا, وہ کہنے لگا ابا جی وہ کتاب نہیں ملی. میں کہا جھوٹ بول رہا ہے بے ایمان, کتاب ایک آیا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب میرے کہا میں جاتا ہوں. میں نے کہا وہ تین بھی نہیں مل رہی, اس لیے کہ مجھ سے وہ بھی غلطی, میں نے صفحہ بتا دی. اگر میں صفحہ نہ بتاتا تم وہ کتاب نکال کے لے آتے, پھر میں اس کتاب سے خود وہ نکال کر تمہیں بتاتا, تب بات یا مجھ سے ہوگی غلطی. تو حوالہ آپ کو بتا دوں یا نہ بتاؤں جی؟ تو حوالہ یہ ہے تریاق القلوب صفحہ 80. مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کی گود میں باتیں کی تھی, ماں کی, اور میرے بیٹے نے ماں کے پیٹ میں 2 مرتبہ باتیں کی. حضرت عیسیٰ تو ماں کی گود میں کرتے تھے, اور اس کا بیٹا ماں کے, وہ پتہ نہیں کون سی وائرس لگا کے یہ سن رہا, اور میں کہتا ہوں جھوٹ ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام نے جو باتیں کی تھیں وہ اللہ نے قرآن میں بتائی یا نہیں؟ فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, ہے یا نہیں؟ تو میں قادیانیوں سے کہا کرتا ہوں کہ جو باتیں مرزا قادیانی نے ماں کے پیٹ میں کی ہیں وہ تو بہت امپورٹنٹ باتیں ہوں گی, نہایت ہی اہم اور قیمتی. اندر سے جو بول رہا باہر آنے سے پہلے تو زیادہ اہم باتیں ہوں گی یا نہیں؟ تو عیسیٰ نے جو باتیں کی وہ تو رب نے قرآن میں. اب مرزا قادیانی کے بیٹے نے واقعی اگر باتیں کی ہیں تو وہ باتیں بتاؤ, تو ٹھیک ہے, یہ کبھی نہیں بتاتے. میں کہتا ہوں یہ بھی جھوٹ ہے. اگر اس نے باتیں کی تھیں تو مرزے نے سنی تھی تو وہ بڑی قیمتی باتیں ہوں, مرزے کو بتانی چاہیے. یا انہیں چوں چوں پہ کرتا ہے اندر, اور پیٹ میں جو تھا. خیر آگے کہتا ہے یہ میرا چوتھا لڑکا, اس کا نام تھا مبارکہ. کہتا ہے یہ میرا چوتھا لڑکا, اس کے حق میں اللہ نے مجھے 4 پیشگوئیاں کی, اور یہ اسلامی مہینوں میں چوتھے مہینے میں پیدا ہوا, یعنی ماہ سفر. ذرا لمبا کر سورت چوتھے تک بڑھ جائے, یعنی ماہ سفر نہیں سفر, تاکہ چوتھے تک بڑھ جائے نا. کہتا ہے اسلامی مہینوں میں چوتھے مہینے میں پیدا ہوا, یعنی ماہ, اور ہفتے کے دنوں میں دن بھی چوتھا تھا. چہار شنبہ یعنی بدھ. یہ چہار شنبہ جو ہے یہ چوتھا ہوتا ہے یا 5واں؟ دیکھو دنوں بلا, ایک ہے خالی شنبہ, اویلا شنبہ, خالی شنبہ, پھر اس کے بعد یک شنبہ, 2 بچہ. پہلے خالی شنبہ ایک شنبہ, اس کے بعد یک شنبہ, پھر 2 شنبہ, پھر 6 شنبہ, اور پھر ہے 4 شنبہ. کتنا دن؟ اور 4 شنبہ کتنا دن ہے؟ اولو بٹا تھا چوتھا دن. اچھا یعنی بدھ. 4 شنبہ کس کو کہتے ہیں؟ بدھ. اب بدھ کتنا دن ہے گیڑوں کا بڑا؟ جمعرات دن چھٹی نہیں ہوگی, ابو سنیچر, اتوار, سوموار, منگل سے بدھ. اور بدھ کتنا دن ہے؟ 5واں نہیں, مرزا پہلے تھا چوتھا. تو میں کہا کرتا ہوں شاید یہ 2 باتیں ہوں مرزے کے بچے نے پیٹ سے بولی ہوں کہ بھائی جب سے دنیا بنی ہے صبر کا مہینہ ہوتا تھا, دوسرا میں آ گیا ہوں, چوتھا ہو گیا. اگے اگر بدھ کا دن 5واں ہوتا تھا, اب چوتھا ہو. تو جس الو کے بچے کو یہ بھی پتا نہیں ہے, اس کو نبی تو کجا, ماضی تو کجا, مجدد تو کجا, وہ تو کوئی اسے عالم بھی نہیں مانے. جیسا اس نے کہا کہ وہ تو جاہل الو کا پٹا ہے جو صبر کو چوتھا. آپ کو بھی میں سکھا رہا ہوں, اگر آپ کسی قادیانی کو مل جائے اس سے آپ پوچھیں کیا بھائی تو جو ایڈا بڑا مبلغ بڑھیا پھرنا ہے تو ذرا اسلامی مہینے نے نہ تو سنا جی, وہ سنا دے, لیکن پہلے خود بھی یاد کر لینا. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو کہیں اسلامی مہینوں کے نام سنا, وہ آپ کے اچھا میں تجھے سنا, میں تو نہیں ہوں, پھر وہ پٹھان والی کار نہ ہو جائے. جانتے نہیں وہ پٹھان نے کسی ہندو کو پکڑا تھا یا نہیں, وہ کہتا ہو کلمہ پڑھو نہیں تو تمہیں قتل کرے گا. وہ ڈر گیا ہندو بابا جی, اس نے کہا اچھا پڑھاؤ. وہ کہنے لگا وہ تو مجھے بھی نہیں آتا. ایسے ایک بات مشہور ہے, تو میں کہتا ہوں وہ بات نہ بن جائے. آپ پہلے خود 12 مہینے یاد کر لیں, تو سنا یا نہیں, پھر کوئی قادیانی مل جائے ٹکر جائے اسے کہو اچھا بھائی تم اسلامی مہینوں کے نام سناؤ. جب وہ سنا دے تو پھر کہو اچھا سفر کا مہینہ کون سا ہے, وہ کہے گا دوسرا, آپ کہیں چوتھا, وہ کہے دوسرا, آپ کہیں چوتھا. جی تو جھگڑا پڑے گا یا نہیں؟ تو وہ کہے گا تمہارا
کو تو میرا خراب. تو پھر اس سے کو اچھا جو سفر کو چوتا کہ اس کا دماغ ٹھیک ہے یا خراب ہے, وہ کہے گا خراب. وہ عالم ہے یا جاہل, وہ کہے گا وہ جاہل. اس کے بعد بتاؤ تمہارے ابے نے لکھا مرزا قادیانی, کوئی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ تو خیر, تو بات میں بتا رہا تھا کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حیات وفات مسیح کا مسئلہ نہ ہمارے ایمان کی جز ہے نہ دین کے رکنوں میں کوئی رکن ہے, سدا پیش گوئی ہے, صرف پیش گوئی ہے. اور یہ غلطی آج سے نہیں, حضور کے زمانے سے چلی آتی ہے. بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے خواص امت کسی غلطی پر مر گئے, ہم کہتے ہیں ہمیں بھی اسی غلطی پر ہے. جب وہ کہتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ بھی نہیں, یہ ایک غلطی ہے ایسی جیسی بنی اسرائیلی نبیوں سے ہوتی رہی, تو چلو ہماری غلطی سے ہی عیسیٰ کو زندہ ماننا, اور بھی تو انسان غلطیاں کرتا ہے, لیکن یہ غلطی ایسی غلطی نہیں ہے جس پر کوئی مواخذہ ہو, سزا ہو, پکڑ ہو, یا جس کا کوئی ایمان سے تعلق ہو. لہذا اس مسئلے کو تو چھوڑ دو, اس پر تو بحث کرنے کی ضرورت ہو. چوتھا حوالہ میں نے دیا ہے اس کاپی میں, مرزا قادیانی کے ملفوظات. اس میں مرزا کہتا ہے سو ہماری یہ غرض ہرگز نہیں کہ حیات وفات مسیح پر جھگڑے اور مباحثے کرتے پھرے, یہ ایک ادنا سی بات ہے. مانگ ہوئی کتنے بجے؟ 8:45 جماعت ہوتی ہے یا اذان ہوتی ہے؟ اچھا چلو, تو پھر یہ بات تو سن لو نا. تو کیا بتا رہا تھا میں؟ مرزا قادیانی کا ملفوظ وہ کہتا ہے سو ہماری یہ غرض ہرگز نہیں کہ حیات وفات مسیح پر جھگڑے اور مباحثے کرتے پھرے, یہ ایک ادنا سی بات ہے. اب جب مرزا خود اس کو ادنا بات کہتا ہے اور کہتا ہے یہ ہماری ہرگز غرض نہیں کہ حیات وفات مسیح پر جھگڑے کریں, تو تم اس مرزائی کو کہ الو کے پٹے تو اپنے ابے کی بات نہیں مانتا. وہ کہتا ہے ہماری یہ غرض ہی نہیں کہ اس پر جھگڑے کرے اور تم اسی پر جھگڑا کر. اب یہ جو 3-4 حوالے میں نے آپ کو مرزا قادیانی کی کتابوں سے بتائے ہیں, ان حوالوں کے ہوتے ہوئے اگر یہ حوالے آپ کے پاس ہوں, پھر بتاؤ حیات وفات پر کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر کریں تو آپ کی اپنی غلطی ہے, آپ کی حماقت. وہ کوئی سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اچھا, اسی طرح 2 حوالے ہیں جو میں نے اس میں دیے ہیں کہ ختم نبوت پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک حوالہ سنا دوں یا چھوڑ دوں؟ موضوع بھی کرنی ہے, چلو پھر چھٹی کرو, پھر جلدی جلدی آ جانا نماز کے بعد, تو میں جلدی جلدی 2 لقمے کھا لوں گا. عشاء کے بعد بیٹھو گے یا نہیں؟ کوئی غائب تو نہیں ہوگا؟ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. میں نے ابھی آپ کو 3-4 حوالے بتائے ہیں اس بات پر کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات وفات پر بحث کرنے کی ضرورت, اس لیے کہ یہ دین کا رکن نہیں, ایمان کی جز نہیں. یہ غلطی آج سے نہیں, حضور کے زمانے سے چلی آتی ہے, اور اللہ کے ہاں یہ کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے. اگر یہ اہم بات ہوتی اللہ اس کو اسی وقت دور کر دیتا. اور مرزا قادیانی کہتا ہے حیات وفات مسیح پر جھگڑے اور مباحثے مت کرو, یہ ایک ادنا سی بات. اب ہم کہتے ہیں ان حوالوں کی روشنی میں حیات مسیح کے موضوع پر تو بحث کرنے کی کوئی چندہ ضرورت ہو, خام خواہ وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت, جب ایک مسئلہ ایمان کی جز نہیں, دین کا رکن نہیں, حقیقت اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں, اور معمولی سی غلطی ہے. چلو وہ بھی آپ کے خیال میں ہے, ہمارے خیال میں تو نہیں ہے, تو ہمیں اس غلطی پر رہنے دو جس پر کروڑوں اربوں خربوں مسلمان مر گئے ہیں. لہذا اس موضوع پر تو بحث کرنے کی ضرورت ہو. اب رہ گیا دوسرا موضوع ختم نبوت کا. وہ کہتے ہیں اچھا پھر ختم نبوت کا عقیدہ تو کوئی اتنا بڑا بنیادی عقیدہ ہے, پھر پہلے اس پر بحث کرو کہ نبوت بند ہے یا جاری. اگر نبوت بند ہے اور مرزا کے لیے جگہ کوئی نہیں, ویکنسی خالی کوئی نہیں ہے, تو پھر تو وہ جھوٹا ہی ہے. لیکن اگر نبوت جاری ہے اور ثابت ہو جائے کہ نبوت جاری ہے, پھر دیکھیں گے بعد میں کہ مرزا قادیانی نبی ہے یا نہیں. پہلے یہ بحث تو کرو کہ نبوت بند ہے یا جاری. بھائی یہ بزرگ جو ہیں ان کو نظر نہیں آتا, آپ تھوڑے تھوڑے پیچھے ہٹ کر بیٹھے. آپ جو آگے آگے ہو جاتے ہیں تو وہ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتے. آپ کو تو ضرورت نہیں ہے میرا چہرہ دیکھنے کی, لیکن ان بزرگوں کو تو ہے. ٹھیک ہے نہیں, آپ تو میرا چہرہ نہیں پسند کرتے, آپ تو بے نظیر کا دیکھیں گے, جوان جوان جتنے بھی, لیکن وہ بزرگ جو ہیں وہ تو میرا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے تم ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھو. اب ٹھیک ہے نا حضرت؟ اچھا, تو اب میں آپ کو 2 حوالے دینا چاہتا ہوں اس بات پر
کہ ختم نبوت کے موضوع پر بھی بحث کی ضرورت نہیں. کیسے؟ حکیم نور الدین جو تھا مرزا قادیانی کا پہلا جانشین، جس کا آپ کو تعارف کرایا جا چکا ہے، اس کا ایک دوست تھا مسلمان، اس کا ایک دوست تھا، وہ اسے کہتا رہتا تھا کہ مرزا قادیانی جو ہے اس کی عبارتوں سے نبوت کی بو آتی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کر لینا ہے. لیکن حکیم نور الدین یہ بات اس کی نہیں مانتا تھا. جب مرزا قادیانی کی 2 کتابیں چھایا ہو گئی، ایک کا نام تھا فتح اسلام اور دوسری کا نام ہے توضیح مرام. فتح اسلام اور توضیح، چھوٹے چھوٹے رسالے، ان میں مرزا قادیانی نے کسی قدر نبوت کا دعویٰ ذرا کھل کر کیا تھا. اب یہ دونوں کتابیں اس مسلمان کے ہاتھ لگ گئی، وہ یہ کتابیں لے کر حکیم نور الدین کے پاس آیا. بات میری کو سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ تو وہ آیا لے کر دونوں کتابیں نور الدین کے پاس، اور دیکھو اس نے بھی کیسے اسے پکڑنے کی کوشش کی. حوالہ یا کتاب یا کوئی چیز جو دینی ہوتی ہے اس کے لیے بھی عقل چاہیے. نقل را عقل باید. تو ایسے نہیں کہ حوالہ پھینک دیا جاتا ہے، اس کو آدمی کو قابو کرنا ہوتا ہے. اور ویسے ہی کتاب حوالہ دے دو تو وہ اس وقت تعویلیں شروع کر دے، لیکن اس کو پہلے ایسے جکڑ بند لگاؤ اور ایسا قابو کرو، اس کے بعد حوالہ پیش کرو تاکہ وہ بھاگ نہ سکے. تو وہ جو مسلمان تھا وہ حکیم نور الدین کے پاس آیا اور وہ کتابیں اس نے بغل میں دبائی تھی اور حکیم صاحب سے سوال کیا. کہتا ہے حکیم صاحب بتائیے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، حضور تو آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نبی. اس نے کہا اگر حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر یہ دوسرا سوال کیا، اگر حضور کے بعد نبی کوئی نہیں اور کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر اب نور الدین کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ بولو کہ وہ کافر ہے بھائی بات. لیکن حکیم نور الدین تو بے ایمان تھا، سمجھدار تھا اور اسے تو سارا پتہ. اس نے کہا اگر حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر پہلے ہم یہ دیکھیں گے کیا وہ صادق اور راست باز ہے یا نہیں، کیا وہ صادق اور راست باز ہے یا وہ سچا ہے یا نہیں، ہم یہ دیکھیں گے. جب اس نے یہ جواب دیا تو جو مسلمان تھا اس نے کہا واہ حکیم صاحب آپ قابو نہیں آئے، واہ حکیم صاحب آپ قابو. کیا مطلب؟ اس مسلمان کا خیال تو یہ تھا نا، جب یہ کہتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں اور اس کے بعد میں اس سے پوچھوں گا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ یہ کہے گا وہ کافر ہے، بے ایمان ہے، پھر میں اس کو کتاب دکھاؤں گا مرزے کی کہ اس نے دعویٰ کیا ہے، پیارا ثابت ہو گیا وہ بے ایمان. لیکن حکیم نور الدین تو اس بات کو سمجھتا تھا. اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. آگے حکیم نور الدین یہ کہتا ہے، اس نے مجھے کہا کہ واہ مولوی صاحب آپ قابو نہیں آئے. تو حکیم صاحب کہتے ہیں یہ تو نبوت کی بات ہے. اگر حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کریں تو مجھے اس کے ماننے میں بھی انکار نہیں. کیوں؟ میں نے انہیں سچا پایا ہے، اور جب میں نے سچا پایا ہے تو میں یہ بات بھی مانوں گا اور میں سمجھوں گا کہ آیت خاتم النبیین کے کچھ اور معنی. اگر مرزا صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کر دیں تو میں سمجھوں گا کہ آیت خاتم النبیین کے کچھ اور معنی ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے انہیں سچا پایا ہے. اس حوالے سے کیا بات ثابت ہوئی کہ حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے نبوت بند ہے یا جاری، یا یہ دیکھنا چاہیے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا. بہت مورے ہو تم. جب وہ ان کا اپنا حکیم نور الدین یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا سچا ہے یا، تو ہم کہتے ہیں یہ تو تمہارے خلیفے نے فیصلہ دیا ہے، لہذا ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ پہلے یہ دیکھ لیں کہ مرزا قادیانی وہ سچا ہے یا جھوٹا. نبوت بند ہے یا جاری کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے یا نہیں؟ کیوں؟ اگر اس کی ضرورت ہوتی تو حکیم نور الدین یہ کہتا کہ حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ نبوت بند ہے یا جاری. اس نے تو کہا پہلے یہ دیکھیں گے کہ وہ دعویٰ کرنے والا سچا ہے یا جھوٹا. یہی تو میں آپ کو بتانا چاہتا کہ ہم یہ کہتے ہیں، جو قادیانی کہتے ہیں کہ پہلے یہ بحث کرو نبوت بند ہے کہ جاری. اب تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بحث کرو نبوت بند ہے یا، ہم کہتے ہیں تمہارا ابا جو تھا، چچا جو تھا نور الدین حکیم خلیفہ، وہ جب یہ کہتا ہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پہلے یہ دیکھو دعویٰ کرنے والا سچا ہے یا
झूठा। हम कहते हैं आओ ये देखो मिर्जा सच्चा है या कूड़ा। ये हवाला समझ को नहीं आता। तो इस हवाले के होते हुए ये बात तय नहीं हो जाती कि हमें बहस करनी चाहिए इस पर कि वो मिर्जा कादियानी सच्चा है या झूठा, उसकी सीरत और कैरेक्टर कैसा है, वो एक सच्चा और शरीफ इंसान है या नहीं। या हमें ये बहस करनी चाहिए नबूवत बांधा के जारी, क्या करनी चाहिए? तो अभी तो आप कह रहे थे ये करनी चाहिए कि वो नबूवत बांधा के जारी। एक हवाला है, ये है कीमती हवाला या नहीं? ये बहुत कीमती हवाला है कि जब कादियानी आपको कहे कि हम ये बहस करना चाहते हैं कि हजूर के बाद नबूवत बंद है, या उन्हें कहो तुम्हारा अब्बा चचा ये कहता है नूरुद्दीन कि हजूर के बाद तो नबूवत बंद है, पर अगर कोई दावा करे तो पहले ये देखो वो सच्चा है कि झूठा है। हम यही देखना चाहते हैं मिर्जा सच्चा है झूठा। यही उनके लिए मौत। वो जहर का प्याला पी सकते हैं लेकिन मिर्जे के सिद्को की पर बहस। दूसरा हवाला उसके बेटे का है, बशीरुद्दीन महमूद का। उसने एक किताब लिखी है दावतुल अमीर। उसमें वो कहता है कि जो कोई मुद्दई हो मामूर मिनल्लाह होने का, कि मैं खुदा की तरफ से मामूर हूँ यानी नबी हूँ, तो वो ये कहता है कि पहले ये बहस करनी चाहिए कि आया मुद्दई मामूरियत फिल वाक़ई सच्चा है या नहीं। पहले ये बहस करो कि ये दावा करने वाला जो है ये सच्चा भी है या नहीं। दूसरी बहसों में पढ़ना वक्त को ज़ाय करना, कितना वाज़ेह हवाला है। दूसरी बहसों में पढ़ना वक्त को, ये बहस करना कि नबूवत बंद है कि जारी, ईसा जिंदा है कि मर गया, ये दूसरी बहसों में वक्त को ज़ाय करना है। पहले ये देखो कि जो मुद्दई है वो सच्चा भी है या नहीं। ये दो हवाले ऐसे हैं जिनसे ये बात वाज़ेह हो गई कि हमें पहले ये देखना चाहिए कि जो दावा नबूवत कर रहा है क्या वो फिल वाक़ई सच्चा और शरीफ इंसान भी है या नहीं। ये मिर्जा कादियानी के दोनों खलीफों के फैसले। अब आप बताइए इन दो हवालों के होते हुए भी क्या हमें कोई जरूरत बाकी है कि हम ये बहस करें नबूवत बंद है कि जारी? हमें क्या बहस करनी चाहिए? मिर्जा सच्चा है या? और एक बात कहता हूँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपने नबूवत का ऐलान पहले किया था या आपने अपनी जिंदगी पहले पेश की? आपने मक्के की सफा पहाड़ी पर सब लोगों को बुलाया और जमा किया और उन्होंने कहा कैफा वजदतमूनी अल वजदतमूनी सादिकन औ काज़िबा, मैंने तुम में 40 साल गुजारे हैं, बताओ मुझे कैसा पाया। ये आपने अपनी जिंदगी और अपनी सीरत पेश की थी या पहले नबूवत का दावा पेश किया? हम कहते हैं कि इसी तरह पहले मिर्जा कादियानी की सीरत देखो, वो एक शरीफ और सच्चे इंसान की सीरत है या नहीं। खामखा दूसरी बहसों में पढ़ते रहे, वक्त ज़ाया करते रहे, क्या फायदा? जब नबी करीम ने पहले अपनी सीरत पेश की है और जब सब ने कहा जर्रबना का मिरारा मा वजदना फी का इल्ला सिद्का, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हमने आपको हर बात में आजमाया है, कभी आपने झूठ नहीं बोला, आप हमेशा सच बोल। समझे या नहीं? तो आपने अपनी सीरत को पेश किया और फिर आपने और उनका तजुर्बा किया। आपने फरमाया अगर मैं तुम्हें कहूँ इस पहाड़ के दामन में 10,000 का लश्कर छुपा हुआ है जो तुम पर हमला आवर होने वाला है, क्या तुम मेरी बात को मानो? तो बाद लोगों ने उठकर देखा, वहां तो कोई लश्कर नहीं था। उन्होंने कहा कि है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ये कह दें कि इस पहाड़ के दामन में लश्कर है तो हम कहेंगे हमारी आंखों को गलती लग सकती है, पर आपकी जुबान से बात गलत नहीं निकली। जब इतना यकीन करा लिया उसके बाद कहा अच्छा अगर मैंने 40 साल में कभी झूठ नहीं बोला और आपको यकीन है मेरा इतना, तो मैं अब तुम्हें कहता हूँ खुदा ने मुझे नबी बनाया और पूरू ला इलाहा कह दो। मुश्किल कुशा, लेकिन उसी वक्त वो मुखालिफ ने अपनी सीरत पेश की है। हम भी कादियानियों को खबर इसके कि ये बहस करें ईसा जिंदा है या मर गए, नबूवत बंद है कि जारी, पहले मिर्जे की सीरत पर बहस करो। देखिए तवज्जो, वो ऐनकों वाला उधर देख रहा है किसी को, किसको देख रहा है? इधर हमें देखो, बहुत बुद्धू है? क्या नहीं नहीं वो